بھائیو، ہمارے گھر جو مہمان آنا ہوتا ہے اس کی ہمارے دل کے اندر کتنی قدر ہے، کتنی چاہت ہے، کس قدر وہ اہمیت کا حامل ہے، اس حساب سے ہم اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ڈشوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ پہلے دن یا پہلے کھانے میں یہ دیں گے، بعد میں یہ دیں گے، اس کی ترتیب لگاتے ہیں۔ جس قدر اہمیت مہمان کی زیادہ ہوگی اس قدر ہماری چاہت اور محبت زیادہ ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ 12 مہینے اللہ کے ہی ہیں، لیکن اس رب نے اس رمضان کی قدر کیسے کی ہے، اس کی مہربانی کیسے کی ہے کہ سب سے پہلے شیاطین کو بند کیا، جہنم کے دروازوں کو بند کیا، جنت کے دروازوں کو کھولا، اور ہر دن اور رات کو جہنم سے آزادیوں کے پروانے دیے، اور اپنے بندے کو ایک نفل ادا کرنے پر فرض کے برابر درجہ دیا، 1 روپیہ خرچ کرنے پر 70 گنا زیادہ اجر و ثواب کو مستحق قرار دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں کس قدر اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کے پیکج سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کس قدر بڑا پیکج اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو گے، صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑو گے، میری حدود و قیود کا خیال رکھو گے، اس کی اچھی طرح مہمانی کرو گے، تو اس کے بدلے میں لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العالمین کی انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی کے اندر انہوں نے اس پہ عمل کیا، تو ان کے دل ایسے پاکیزہ ہو گئے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے دلوں سے اللہ کی توحید کو نہیں نکال سکی، محمد رسول اللہ کی رسالت کو نہیں نکال سکی۔ پھر دنیا کا کوئی فقر و فاقہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ان پہ ایسی نہیں آئی کہ اس کے عالم میں وہ اپنے رب کو بھول گئے۔ کوئی ایسی خوشی نہیں آئی کہ اس خوشی کے اندر وہ اپنے رب کو بھول گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ اکرام غربت کے عالم کے اندر بھی ان کے دل پاکیزہ ہوا کرتے تھے۔ آج میرے بھائیوں، ہمارے دلوں کا حال تو کباڑ خانے سے زیادہ نہیں ہے۔ کیفیت کیا ہے کہ ایک بکریوں کا چرواہا سخت دھوپ کے اندر، کڑی شدید گرمی کے اندر وہ بکریاں چرا رہا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ اس کے پاس جاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، اس قدر شدید دھوپ ہے، اور یہ بکریوں کا چرواہا ہے، پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے، بڑا توکل والا، بڑا تقوی والا انسان۔ دل کے اندر تو خیال آیا کہ اس کا اور امتحان لیا جائے۔ کہا اچھا ایسا کرو، ان میں سے ایک بکری مجھے قیمتاً دے دو، قیمت مجھ سے لے لو، اس کا گوشت بھی تمہیں دیں گے، اس سے افطاری بھی کر لینا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ان کا نگران ہوں۔ کہا مالک کو کیا پتا چلے گا، اتنی زیادہ بکریوں میں سے ایک دے بھی دی جائے، اور اگر یہ پوچھے تو کہہ دیا جائے کہ ایک بکری کو ایک درندہ کھا گیا ہے، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے، آج کل ایسا تو ہوتا ہے۔
وہ صحابی رسول ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے اور سوال کرتا ہے اے اللہ، اگر میں یہ کہوں گا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، پھر اگر ایک بکری کے لیے میں اپنے ایمان کو فروغت کر دوں، پھر میرا پہ رب پہ ایمان اور یقین توکل کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں، اس کو ہی خرید کے آزاد نہیں کرتے بلکہ وہ ساری بکریاں خرید کے اس کا ان کو والی بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ان کے ایمان کی کیفیت کہ وہ انتہائی تنگ دستی کے عالم میں اپنے رب کو نہیں بھولے۔ آج میرے بھائیو حالت دیکھ لیجئے، ہماری روزے ہم نے بھی رکھے ہیں، افطاریاں اور سحریاں اور نماز تراویح ہم بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک وہ غزہ کے اندر جو نماز تراویح پڑھتے ہیں، بارود کے سائے میں پڑھتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مساجد کے اندر پڑھتے ہیں، کھلے آسمان تلے پڑھتے ہیں، گھروں کے اندر لٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ بچے جن کے 3 سال کے بچے، ہمارے 70 سال کا ایمان ایک طرف ہے، ان کے 3 سال کے بچے کا ایمان وہ ہے جو ہمارا 70 سالوں کے اندر نہیں ہے۔ ان کا اللہ پہ توکل ایسا ہے، ان کی قرآن سے محبت ایسی ہے، ان کا اللہ پہ یقین ایسا ہے کہ وہ بمبوں کے دھماکے سہ رہے ہیں، میزائل ان پہ برس رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ حسبی اللہ کہہ رہے ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کو پکار رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے التجائیں استدعائیں اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ الفاظ ہمارے بڑوں کو بھی نہیں آتے جو ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لبوں پہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا عام سے ایک مثال ہے۔ کہتے کہ ایک سعودی عرب بندے کو کسی شخص کا خواب آیا کہ اس کو عمرہ کرواؤ۔ خواب کے اندر اس کو نمبر بھی بتایا گیا، نام بھی بتایا گیا، محلہ اور علاقہ بھی بتایا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 4-5 مرتبہ خواب آیا مسلسل۔ اس نے کسی تعبیر کرنے والے سے پوچھا، اس نے کہا اگر نمبر بھی آیا تو نمبر ڈائل کر کے اس کو بلاؤ۔ وہ اس کی تمنا کے مطابق اس نے کہا میں جاؤں گا لیکن مجھے 1 مہینے کا خرچہ چاہیے، میری یہ شرائط ہوں گی، اس کے بعد پھر میں عمرے کے لیے آؤں گا۔ وہ ساری شرائط اس کی پوری کرتا ہے، وہ عمرے کے لیے پہنچتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ جب وہ واپس جانے لگتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ یہ شخص یہ بظاہر اتنا نمازی نہیں لگتا، بظاہر نیک نہیں لگتا۔ کہتا ہے اچھا میں اب جا رہا ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، 2 سجدے آخری اللہ کے سامنے دے لوں۔ وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اس کے گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ اس کا آخر ایسا کون سا عمل تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے گھر کے اندر لے کے آیا اور پھر اس کی روح اپنے گھر سامنے سجدے کے اندر اس کی نکالی ہے، اس کا عمل کون سا تھا؟ تو اس کی بیوی بتاتی ہے میرے ہمسائے کے اندر ایک عورت ہے، وہ بیوہ ہو گئی، جب سے وہ بیوہ ہوئی یہ ہر روز جب پھل لاتا تھا تو ایک شاپر اس گھر کے دہلیز پہ رکھتا، ایک گھر اسی پھل کا اپنے گھر کے اندر لے کے آتا۔ یہ کتنے سالوں سے اس کا عمل جاری ہے، یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، سگریٹ بھی پیتا تھا، پکا نمازی بھی نہیں تھا، بذات دیندار بھی نہیں تھا، لیکن اس کا صرف ایک یہ عمل تھا۔ تو وہ عورت دعا کے اندر اس کے لیے یہ کہتی کہ اللہ تیرا خاتمہ بالخیر کرے، اللہ تیرا خاتمہ بالخیر کرے، میرے بچوں کے پھل کی ضرورت کو پوری کرنے والے، میرے گھر کے اندر یہ اپنی خوشیاں بانٹنے والے، اللہ تیرا خاتمہ بالخیر کرے۔ آج یہ اس کی وجہ بنی ہے کہ یہ بیت اللہ کا طواف بھی کر گیا اور سر سجدے میں رکھتا ہے، اللہ کے ہاں مہمان بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو ایک عام گھر کی کفالت کرنے کا یہ اجر و ثواب ہے، اللہ یہ صلہ دیتا ہے، تو ان غزہ کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا صلہ کیا ہو؟ تو آج میرے بھائیوں، ہم
یہ رمضان المبارک کا روزہ ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ کھانے پینے کو چیزیں موجود ہیں لیکن کھاتا نہیں، چھپ کے بھی نہیں کھاتا ہوں، کوئی کسی بھی مسلک کا ہو اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ تو میرے بھائیوں یہی تو عقیدہ چاہیے کہ جب میں جھوٹ بولنے لگوں تو مجھے یاد آئے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی پہ ظلم کرنے لگوں مجھے یاد آئے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزے کا یہی تو فلسفہ ہے۔ ایسے ہی تو انسان متقی بنے گا، ایسے ہی تو پرہیزگار بنے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ یہ ایک مہینے کی بچت کروا کر مجھے اس بات پہ پختہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو روزہ رکھتے ہوئے سحری اور افطاری کے وقت تو نے یہ عقیدہ بنایا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب بھی وہی عقیدہ رکھنا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گشت کر رہے ہیں، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے پانی، دودھ کے اندر پانی کو ملا دے، وہ بیٹی کیا کہتی ہے امیر المومنین کو، ماں کہتی ہے پتہ نہیں چلے گا، وہ بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین کرے تو اس کے اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو میرے بھائیوں یہی وہ عقیدہ یہ رمضان المبارک کا روزہ ہمیں دینے کے لیے آیا ہے کہ جب بھی میں کوئی ایسا کام کرنے لگوں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام ہو، جو دین سے ہٹا ہوا کام ہو، جس کو قرآن نے منع کیا میں وہ کام کرنے لگا ہوں، تو میرا عقیدہ یہ مجھے بتائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ میں اپنے اندر سنبھال کے رکھ لوں۔ اگر یہ میرا عقیدہ بن گیا، میرا یقین بن گیا، ہر غلط کام کرنے سے پہلے اور اس کام کو کرنے سے میرے اس عقیدے نے مجھے روک لیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرے بھائیوں پھر اللہ کا وہ مطلوب لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے۔ اگر تم یہ رمضان المبارک کا روزہ رکھو گے تو تم متقی بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں میرا مقصد پورا ہو جائے گا، اللہ کا ہمیں روزہ رکھوانے کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ یہ میرا بندہ ہر وقت ہر لمحے مجھ سے ڈرنے والا، میرا دل کے اندر ایمان اور یقین رکھنے والا یہ پختہ ہو چکا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے کہ اگر تیرے نامہ اعمال کے اندر دنیا جہان کی برائیاں ہو لیکن ایک اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ ہو، اس کی توحید کا ڈنکا بجانے والا ہو، تو اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت عطا کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بات پہ پختہ یقین نصیب فرمائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جو غزہ کے لوگ ہیں ان کے لیے ہم اپنی زکوٰۃ، فطرانے، جو بھی آج ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے رکھے ہوئے روزے، پڑھی ہوئی نمازیں اور تلاوت قرآن اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما کے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔